بس بات کہنے کی بھی ہے اور اس کے کہنے کی ضرورت بھی بہت ہے، لیکن یہ کہنی مجھے نہیں چاہیے۔ جو میں آپ کو بات کہنے لگا ہوں نا، یہ بات بہت ضروری ہے، بہت اہمیت والی ہے، لیکن اس بات کا کہنا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے کہنی پڑے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں نا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کرے ہمارے دل میں نا اپنے شیخ کی محبت ہو، اور یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن جس درجے میں وہ ایک محبت ضروری ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض کے بے انتہا حصول کے لیے، اس میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے اب ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ حضرت یہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی مولانا روم میں یہ جو شعر لکھا ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، کہ یعنی اپنے شیخ کی، اللہ والوں کی جو ایک لمحے کی جو صحبت ہے نا، وہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا حضرت یہ شاعر نے کچھ زیادہ مبالغہ نہیں کر دیا اس میں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب، میں اس شعر کو پڑھتا ہوں، اور پھر انہوں نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لاکھ سالہ طاعت بے ریا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو 100 سال زیادہ کہہ رہا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ 1,00,000 سال والی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، شیطان نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن وہ مردود ہونے سے نہیں بچ سکا۔ پھر حضرت نے فرمایا، لیکن جو اپنی اصلاح کی نیت سے رستہ بتانے والے کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، یا روحانی سلاسل میں جڑا رہتا ہے، تو جو ایسے مرد عورت ہوتے ہیں نا، ان سے گناہوں کا صدور تو ممکن ہے، لیکن یہ گناہ کرنے والے موت کے وقت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے راہبر سے، رہنما سے جڑے رہے، ان کی محبت کے ساتھ چلتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر ایسے لوگوں سے زندگی میں گناہ ہوتے بھی رہے نا، لیکن ایسے لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا، ایسے لوگوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ فرمائیں گے، اور اپنے مشائخ کی، اپنے شیخ کی صحبت محبت کے ساتھ اختیار کرنے والا یہ کبھی بھی گناہوں پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اپنے شیخ کی، اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر ہے کہ یہ محبت، یہ تعلق، یہ اس انسان کے لیے دائرہ اسلام سے خروج سے حفاظت کا ضامن ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی بھی بندے سے صرف اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، یعنی اس کی محبت جب کسی سے ہو تو اس میں کوئی دنیاوی مفاد، کوئی غرض، کوئی فائدہ،
کوئی ایسی چیز نہ ہو، صرف اللہ کے لیے انسان کو کسی سے محبت ہو، تو ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کی حلاوت جس قلب میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی اس دل سے نہیں نکلتی، اور جب ایمان اور ایمان کی حلاوت کبھی دل سے نکلے گی ہی نہیں تو اسی میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے انسان کے ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بشارت ہے کہ اگر ایک انسان، اب ہمیں جو ہے نا اپنے شیخ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بغیر مفاد کے ہوتا ہے، بغیر کسی روپے پیسے کے لالچ کے ہوتا ہے۔ تو اس اپنے شیخ سے محبت کی ایسی برکت ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی برکت سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اور ایمان کی حلاوت جب دل میں آئے گی تو کبھی بھی دل سے نہیں نکلے گی، اور اللہ کے فضل سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ تو اب اس میں اب پھر وہی بات میں کہ اپنے شیخ سے محبت کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے خلیل اور گہرے دوست کے دین پر خود بخود آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو انسان اپنے بہت گہرے اور خلیل دوست کے دین پر خود بخود آ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے شیخ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ ہمارے دل کے اندر جو ہمارا شیخ ہے نا وہ خلیل بن جائے۔ اب ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اس کی تفسیر میں ایک جگہ پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اب جو خلیل ہوتا ہے نا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اس طرح سے پیوست ہو جاتی ہے جیسے ہم ایک کیل کو دیوار کے اندر ٹھوک دیتے ہیں۔ تو جیسے اب اس کیل کو دیوار سے نکالنا کتنا مشکل ہے بغیر کسی ظاہری اوزار کے، وہ دیوار میں ایسے پیوست ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو خلیل ہے نا اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت ایسے ہی پیوست ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے شیخ سے اتنی محبت ہو جائے کہ جو ہمارے شیخ ہیں نا ان کی محبت ہمارے دل میں خلیل بن کے اتر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اپنے شیخ کی جتنی بھی جو صفات ہیں، جو بھی ادائیں ہیں نا، وہ خود بخود ہمارے اندر آ جائے گی۔ اور جب تک اپنے شیخ کی یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے شیخ کی صحبت کا کامل فائدہ نہیں ہو رہا، اور کامل فائدہ نہ ہونے کی جو وجہ ہے نا وہ ہماری نالائقی ہی ہے۔ اب اپنے شیخ کی صحبت سے نفع حاصل کرنے کے لیے کتنا اپنے شیخ کے پاس ہم رہیں، کتنا ہم اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں، کتنا جو ہے ہم اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیں، تو اس لیے قرآن پاک کی تفسیر ہے روح المعانی، تو اس میں جو ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کی صحبت میں رہو۔ اب تفسیر روح المعانی میں نا اس آیت کے ضمن میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ اتنا اپنے شیخ کے ساتھ رہو کہ تم بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاؤ۔ وہی سارا کچھ جو اللہ پاک نے شیخ کو ان کے شیخ سے نصیب فرمایا ہے، وہی سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے نا ہمارے بھی دل کے اندر منتقل ہو جائے۔ تو اب اس حدیث کی روح سے نا کہ المرء علی دین خلیلی، اگر جو ہمارے شیخ ہیں نا وہ ہمارے خلیل ہوتے تو علی سبیل خلت، تو ہم کو اپنے شیخ کی اتنی محبت نصیب ہوتی کہ شیخ کی ظاہری باطنی صفات میں اور ہماری ظاہری باطنی صفات میں ایک ذرے برابر بھی فرق نہ رہتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو اپنے شیخ کے ساتھ جو رفاقت اور محبت ہے نا وہ کامل
نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے نا اپنے جہاں اور چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے نا، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے شیخ کی محبت بھی مانگنی چاہیے، اور ایسے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے شیخ کو میرے دل میں اتنا محبوب کر دے کہ وہ میرا خلیل بن جائے اور میں علی دینی خلیلی ہی بن جاؤں۔ تو جب ہمارے دل میں اپنے شیخ کی محبت اس خلت کے درجے میں پہنچ جائے گی نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کامل اصلاح بھی ہو جائے گی، ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، اور اپنے جو سارے جو سلسلے کے جتنے بھی جو مشائخ ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں نا، ان کے انوارات اور ان کے جو فیوزات ہیں نا، یہ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر بھی منتقل فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ایک دعا ہے کہ اے اللہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس انسان کی اور اس بندے کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وحب عملی یبلغنی الی حبک، اے اللہ میں آپ سے ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں، ایسے اعمال آپ سے مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے نا یہ بات لکھی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی محبت اور نیک اعمال کی محبت کے بیچ میں اللہ والوں کی محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ والوں کی محبت اور صحبت کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی، اور نیک اعمال کی رغبت اور توفیق بھی انسان کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ جس کو اپنے شیخ کی محبت مل جاتی ہے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جاتی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق بھی مل جاتی ہے، نیک اعمال کی بھی توفیق انسان کو نا مل جاتی ہے۔ تو اس لیے جس انسان کو بھی اپنے شیخ سے محبت کم ہوگی نا، یعنی کہہ لیں کہ علی دینی خلیلی ہی کے طرز پر نہیں ہوگی، تو ایسے انسان کے اندر شیخ کا جو دین ہے، شیخ کی جو صفات ہیں، شیخ کا جو بھی اسے محض اللہ کے فضل سے پیچھے سے ملا ہے نا، وہ انسان کے اندر منتقل نہیں ہوگا۔ تو خلیل کے یہ معنی ہے، خلیل کے معنی ہے گہرا دوست، اور دوستی اتنی گہری ہو کہ دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی مثنوی کتاب میں لکھا ہے، وہ اس کو لکھا تو انہوں نے فارسی میں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کرے مجھے بھی اس چیز کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ کرے میرے بھی عمل کے اندر یہ چیز آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت کو اپنی جان کے اندر رکھ لو، عقل میں نہیں رکھنا۔ تو اپنے شیخ سے عقلی محبت کافی نہیں ہے، شیخ کی محبت کو دماغ میں بھی نہیں رکھنا، دل میں بھی نہیں رکھنا۔ فرماتے ہیں صرف دل کی محبت بھی اپنے شیخ کے ساتھ کافی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اور آگے بڑھو، دل کے درمیان کی محبت سے بھی آگے بڑھو، اپنی جان کے درمیان لے جاؤ اپنے شیخ کی محبت کو۔ کہاں لے جاؤ؟ اپنی جان کے بھی درمیان میں لے جاؤ۔ کس کو؟ اپنے شیخ کی محبت کو اپنی روح کے اندر لے جاؤ۔ جان کے اوپر والی محبت بھی اپنے شیخ سے نا کافی نہیں ہے۔ ایسی محبت اپنے شیخ کے ساتھ ہو کہ جو ہمارے جو شیخ کی جو محبت ہے نا، وہ ہماری روح کے اندر اتر جائے، ہماری جان کے اندر اتر جائے۔ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنا دل کسی کو نہ دے
مخلوق میں سے انسان اپنا دل کسی کو نہ دے، لیکن جن کے دل اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہو گئے ہیں، صاف ستھرے ہو گئے ہیں، صحت مند ہو گئے ہیں، ان کو اپنا دل دے دو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ والا بننے کے لیے، اپنی ظاہری باطنی اصلاح کے لیے ہمیں نا اپنے جو شیخ کی جو محبت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے نا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو ہمارے شیخ ہے نا وہ ہمارے لیے خلیل بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ اگر تمہارا شیخ تمہارے لیے خلیل ہو جائے گا اور تم اس کے لیے خلیل ہو جاؤ گے تو تمہارا سارا دین آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیخ کے سارے علوم، شیخ کی ساری باتیں، شیخ کے اندر کا جو درد دل ہے، شیخ کا طرز گفتگو، یہاں تک کہ شیخ کا طرز رفتار، یہاں تک کہ شیخ کا طرز گفتار بھی، یعنی شیخ کے جو زندگی گزارنے کے، چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے جتنے بھی یہ طریقے، سلیقے اور کرینے ہیں نا، یہ شیخ سے محبت کرنے والے میں نا منتقل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے نا، اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ دے، ہمیں اللہ رب العزت سے نا اپنے شیخ کے ساتھ نا نسبت اتحادی مانگنی چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت اتحادی حاصل تھی، تو اس نسبت اتحادی کے حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کے جتنے بھی ظاہری باطنی صفات، کمالات اور روحانیت تھی نا سوائے نبوت کے، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل فرما دی. تو یہ اپنے شیخ کے ساتھ جو محبت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آج کم قسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سارا کچھ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہو رہا اور ذکر بھی جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہو رہا، بڑی محنت بھی ہو رہی، مراقبے میں بھی گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنے کی توفیق ہو رہی، سارا کچھ ہو رہا، لیکن اگر کسی چیز میں کمی ہے نا تو وہ اپنے شیخ کی محبت میں کمی ہے. بس آج یہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہی میں کہتا ہوں کہ ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، اور میرا تو یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی بات، دوسروں کا بیان، دوسروں کی کہی ہوئی چیزیں، ان کی ہمارے دل کے اندر اہمیت ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے، لیکن جن کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو نتھی کیا ہوا ہے، جن کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے نا، ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بیعت ایک جگہ کی ہوتی ہے، ہم کتاب دوسرے شیخ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کا گروپ ہم نے تیسرے شیخ کا جوائن کیا ہوتا ہے، یوٹیوب کا چینل ہم نے چوتھے شیخ کا جوائن کیا ہوتا ہے، فیس بک کا پیج ہم نے 5ویں شیخ کا جوائن کیا ہوتا ہے، اور دینی کتابیں ہم 6 شیخ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے شیخ سے کیا فیض حاصل ہوگا؟ تو ہمیں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے جہاں اپنی بیعت کا تعلق قائم کیا ہے نا، ہماری اصلاح وہیں سے ہونی ہے، ہماری اصلاح اور کہیں سے نہیں ہونی. ہماری اصلاح اسی ذریعے اور واسطے سے ہونی ہے جس ذریعے اور واسطے سے ہم نے اپنا بیعت کا اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا. تو اس لیے آپ نے یہ کچھ بات کی تھی تو اس کے جواب میں نے یہ کافی لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. بس تو یہ اس کو سن لینا آپ، اور اگر فائدہ ہو تو اس کو آگے بھی کسی کو آپ بھیج دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق نصیب فرمائے.